آداب. ظاہر ہے یہ ذرا ہٹ کے ہے تو اس ہفتے بھی ذرا ہٹ کے ہی رہے گا, کچھ زیادہ ہی ہٹ کے رہے گا. اورنگزیب آرمگیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کی ایک صاحبزادی تھی زیب النساء, شاعری کا شوق تھا, لیکن ظاہر ہے اس زمانے میں عورتیں کہاں شاعری کر سکتی تھیں, رواج ہی نہیں تھا, مرد کے نام سے بھی ممکن نہیں تھا. بہرحال انہوں نے شاعری کی اور ہاں تاریخ نے ان کا نام پھر محفوظ کر لیا. بعد میں باپ کی وفات کے بعد البتہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ زیب النساء مخفی بہت ہی کمال شاعرہ تھیں. اس کے بعد ہمیں لگتا یہ ہے کہ عورتوں نے شاعری کی ہوگی. ظاہر ہے کہ سوچنے والی مخلوق ہے, جیسے مرد ہے ویسے عورت ہے, لیکن وہی مسئلہ کہ یہاں تو نثر میں اجازت نہیں تھی بر صغیر میں کہ کوئی افسانہ یا کہانی عورت اپنے نام سے لکھ لے, چے جائے کہ شاعری, اور وہ بھی پھر چھپ چھپ کے. تو قرۃ العین طاہرہ الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوئی, فروخزاد کا جنم نہیں ہوا. بہت بعد میں آ کے کہیں پارٹیشن کے آس پاس ادا جعفری کا نام سننے کو ملتا ہے, جنہوں نے ادا جعفری کے نام سے ہی شاعری شروع کی. اس سے پہلے عبدالغفور کے نام سے شاعری کرتی تھی عورتیں, محمد رمضان کے نام سے کرتی تھی, لیکن عورت کے نام سے نہیں ہوتی تھی. چلے ہو گئی, یہ کام شروع ہو گیا. اس کے بعد وہی گل و بلبل, حجاب, ہجر, وصال, جو ایک روایتی آپ کو پتہ ہے اردو شاعری کے موضوعات ہیں, وہ ظاہر ہے کہ خواتین شاعرات بھی کرتی رہیں ان کے ساتھ. پھر ایک دھماکہ ہوا سن 60 کے عشرے میں, جس کے لیے لوگ تیار نہیں تھے, بلکہ شاید آج بھی تیار نہیں ہیں. اور وہ دھماکہ ایک خاتون کی صورت میں ہوا. انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں, میرا وجود ہے, میں سوچتی ہوں, اور میں جیسے سوچتی ہوں ویسے لکھوں گی. تمہیں پسند ہے تو میرا مسئلہ نہیں ہے, نہیں پسند ہے تو میرا مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح ہمیں فہمیدہ ریاض نصیب ہوئی. ویلکم ٹو دا شو. یہ بہت بہت شکریہ. یہ آپ کے جانے پہچانے لوگ ہیں, مبشر زیدی بالکل, اور زرار کھوڑو صاحب. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو زندہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں. آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں بہت شوق سے. اور باقی میں جیسے کہہ بھی رہی تھی کہ یہ جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹی وی پروگرام ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ 3 دوست آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اور ان سے بہت اچھا. اور آج 4 ریئلی آنرڈ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا. اور اس سے پہلے کہ ہم بات کریں, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. وہ ویسے میں شو کے بعد آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میری والدہ صاحبہ کی ریکویسٹ ہے کہ آپ کا میں ایک آٹوگراف لے کر آؤں, نہیں تو وہ بڑی بات نہیں مانیں گی کہ میں آپ سے. حالانکہ میں نے انہیں تجویز دی تھی کہ 100 روپے کے نوٹ پہ لے لینا. میں نے کہا تھا کہ راستے میں کتاب خرید کے لے آنا, جو اسے آپ نے انکار کر دیا. 100 روپے کا نوٹ آپ مجھے میں رکھ لوں گی. فہمیدہ صاحب, مشکل یہ ہے منوپلی والا ہوگا. آپ جو ہیں یہ آپ تو ایک پیکیج ہیں, تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈور کا سرا جو ہے آدمی کہاں سے پکڑے. سیاست سے بات شروع کرے, آپ کی شاعری سے بات شروع کرے, وہ جو سو کالڈ نسائیت پسندی بعض لوگ کہتے ہیں, اس کی تحریک, جو کہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی الگ سے تحریک نہیں, وہ تو ان بلڈ ہوتی ہے, اس سے بات شروع کرے. پھر آپ کا جو حضرت رومی سے لو افیئر شروع ہو گیا اس عمر میں, اس پہ بات کرے, تو کہاں سے, مطلب میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے. میرے پاس ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں مطلب آپ کی جو کریئر ہے, جیسے ابھی وسعت اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ سیاست اور شاعری اور یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک طرح سے, لیکن ایک یہ بھی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ایک شاعر کو یا کسی آرٹسٹ کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا ضروری ہے کہ ایک شاعر کا ایک ایڈیالوجی, ایک پولیٹیکل ایڈیالوجی یا ایک سوشل ایڈیالوجی بھی اس کے ساتھ ہو, اس کے بغیر ان کی شاعری کیا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, اس کا مقصد گم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ شاعری کے بارے میں کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ ایسی ہی ہونی چاہیے. اور دیکھیں کہ اردو شاعری کی روایت ہے, اس میں شعر آشوب لکھے گئے ہیں, اس میں جو ہے وہ ہجو وغیرہ لکھی گئی ہیں, اور یعنی کہ جو کہ معاشرتی اور ملکی حالات تھے ان پر تو اردو کے شعراء نے, مثلا سودا نے, میر نے, کس نے نہیں لکھا, سب نے لکھا ہے. تو اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے
کہ بھئی ایک ہی طرح کی شاعری ہو یا پھر اس کے بعد پھر ایک اردو شاعری کا جو پاسٹ ہے یعنی امیجیٹ پاسٹ جس میں ترقی پسند تحریک جس کے اندر جو ہے احمد فیض جیسے شاعر ہمارے ان سے بہتر تو کوئی شاعر ہے نہیں اس پورے دور میں، آج بھی نہیں ہے ان سے بہتر شاعر، دل پہ اثر کرنے والی شاعری جیسے کہ انہوں نے کی. تو وہ تو بالکل پولیٹیکلی کمیٹڈ تھے، نہ صرف وہ تو ایک بلکہ پولیٹیکل پارٹی کے ممبر تھے اور ٹریڈ یونین کے بھی وہ پوسٹ مینوں کی ٹریڈ یونین کے صدر تھے. تو یہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر ادر کائنڈز آلسو. میں اکثر مثال دیتی ہوں جیسے منیر نیازی. اب منیر نیازی تو کوئی ایسی آئیڈیالوجی سے تو آپ نے کمیٹڈ نہیں دیکھ، لیکن کتنے اچھے شاعر وہ بھی تھے موجود. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے رہے ہیں کہ منیر نیازی جیسے شاعر بھی پولیٹیکل شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس شعر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کے خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے، اور اس طرح کی وہ چیزیں کہنے لگے. اب لا تعلق نہیں ہو سکتے. اب لا تعلق کس طرح سے ہوں؟ دیکھیں فیض نے خود یہ لکھا کہ اس سے شاعر کا جو وطن ہے وہ تو ایک حسین چہرہ اور اس کی تعریف ہے. بالکل یہ بھی سچ ہے، لیکن بھائی لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے، یہ بات ہے نا. ورنہ تو ہم کیوں نہیں ہم باغ باغیچوں کا ذکر کریں، موسموں پر لکھیں. ڈیفوڈلز ویسے تو دیٹ از ناٹ ڈیکیڈنٹ. نہیں ڈیفوڈلز میں نے کہا. ہاں ڈیفوڈلز پر لکھیں، ڈیفوڈلز پر لکھیں اور روح کے بارے میں لکھیں. تو یہ سارے کے سارے میدان تمام شعراء کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ویسے تو سیاست اور شعر کا جتنا تعلق آج کل ہے کبھی نہیں رہا، لیکن اگر وہ دیکھو کون شعر آیا ہر کوئی شاعری کی تعریف کر رہا ہے. تو جب وسعت نے کہا کہ کہاں سے شروع کریں تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم معاشرے سے ہی کیوں نہ شروع کریں، رویوں سے شروع کریں، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے انحطاط میں جو ہے اس کے ادب کا انحطاط بھی شامل ہوتا ہے. جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. ظاہر ہے ادب، شاعری، سب کچھ اگر وہ بھی ساتھ ساتھ نیچے چلا جائے تو پھر پورا معاشرہ آہستہ آہستہ جو ہے نا نیچے جاتا رہتا ہے. ہمارے یہاں جیسے آپ نے فیض صاحب کی بات کی، ایک زمانہ تھا کہ ترقی پسند شاعری ہو رہی تھی. اب جو کہنے سننے میں جو پیشنس ختم ہو گئی ہے کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ میری بات نہیں سننا چاہتی، اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم رسپیکٹ ضرور کرتے تھے ایک دوسرے کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سنتے بھی تھے، بے شک بھلے اس سے ایگری نہ کریں، بھلے اس کے مخالف صحیح. لیکن اب تو بات بس یہی آ گئی ہے کہ آپ نے کچھ کہا نہیں تو میں نے اگر کچھ کہہ دیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا، یا اس نے مجھے کہہ دیا تو میں نے اسے گھونسا مار دیا، بغیر سنے سمجھے کہ اس کی کیا نیت ہے کیا. تو یہ کس دور سے یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی طرف بڑھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالیہ یہ کوئی ایسی جو ہے صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ بھائی دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ریلی ایک بڑی پکچر کو دیکھیں تو ہم نے اپنا جو قومی تشخص ایک دشمنی پر جو رکھا ہے، دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم وہ ہیں جو انڈیا نہیں ہے. یعنی کہ مطلب ہم اپنے آپ میں کچھ ہیں ہی نہیں، بلکہ ہم اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ کچھ. تو یہ جو ہم نے ایک بالکل ایک منفی بنیاد پر رکھ دیا جو کہ ایک غیر حقیقت پسندانہ اپروچ ہے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ سے بھی کچھ ہیں، ہے نا. تو اسی چیز نے اس کی ابتدا سے تو کچھ کم، لیکن جو ماشاء اللہ لگا ایوب خان کا، جس کے بعد تمام جو تھے یعنی کہ میڈیا وہ جتنا کچھ اس وقت تھا، تب سے یہ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہنا انڈیا سے وارز ہو رہی ہیں. اب بھائی ٹھیک ہے وارز ہو رہی ہیں، لیکن اس سے کیا ہمارے اندر انسانیت بھی ختم ہو جانی چاہیے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے نا. یعنی انسانیت تو ہمارا بھی ورثہ ہے نا، جیسے باقی کی دنیا کے انسانوں کا ہے، اسی طرح ہمارا بھی ہے. تو انسانیت کی بات کرنا بھی، امن کی بات کرنا جو ہے وہ بھی بہت برا سمجھا جانے لگا. تو اس چیز نے انٹالرنس کی آپ آغاز وہاں سے دیکھیں گے. مجھے اب تک یاد ہے کہ جب ایک وار ہوئی تھی تو میں نے بعد میں لکھا تھا، وار جب ہوتی ہے بالکل ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نہ صرف میں، جیسے فیض صاحب جیسے شاعر،
وہ بالکل پاکستان کی حکومت کے، تو انہوں نے اس وقت مل کر ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وار کے بعد پیس بھی تو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک انسانیت بھی تو ہوتی ہے۔ میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ زندگی، جس میں نے یہ لکھا تھا، اب وہ نظم تو مجھے نہیں یاد، انگلینڈ میں تھی، میں نے فنون میں بھیجی تھی، کہ زندگی جو ہے وہ ستیہ رے کی فلم بھی ہے، اور وہ ایک غالب کا شعر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان بیچاروں نے وہ نہیں چھاپی، اور انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا تھا کہ فہمیدہ بات سنیے، اب یہ ایسا ہے کہ ہم یہ یہاں پہ نہیں چھاپ سکتے۔ مجھے یاد ہے 65 کی جنگ کے بعد فراغ گورکھ پوری کے کلام پہ پابندی لگ گئی تھی، اس لیے کہ وہ انڈین شاعر تھے۔ وقفہ لے لیتے ہیں، فہمیدہ ریاض تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، وقفے کے بعد بات کرتے ہیں مزید۔ ویلکم بیک جی، فہمیدہ ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو جاری ہے۔ فہمیدہ بھی آپ نے بھی بھارت کی بات کی اور آپ نے انڈو پاک جنگ کی بات کی، تو بھارت میں بھی آپ بہت مشاعروں میں شامل ہوئی ہیں۔ ایک قصہ مجھے یاد ہے جو رپورٹ ہوا تھا شاید سن 2000 میں، نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد آپ نے وہاں پہ ایک نظم کہی تھی کہ تم بھی بالکل ہم جیسے ہی نکلے، تو پھر اس کے بعد وہاں پر جو رپورٹس ہیں کہ کافی پروٹیسٹس بھی ہوئی تھی شاید اسی مشاعرے میں، تو یہ آپ کے لیے کتنی ایک آئرونک بات تھی۔ آپ کو اس وقت کیسے، یہ بڑا وہ ٹپیکل میڈیا والا سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں پہلے سے ہی معذرت، آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے تو میں بالکل ہکا دکا دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ یہ میں نے وہاں پہلی دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ پڑھی تھی۔ اس سے پہلے یہ زندہ تھی، ان کا نام کیا تھا، رمیلا دکشت تھا ان کا نام، اور وہ ہمیں سہارنپور لے گئی تھیں، وہاں پر میں نے یہ پڑھ کر سنائی تھی یہی نظم، تم بالکل ہم جیسے نہیں، اور اس کے اوپر بڑے لوگ خوش ہوئے تھے بلکہ، اور وہ وہاں پہ مشاعرہ سننے والے سارے مسلمان تو نہیں تھے، انہیں بہت سارے ہندو بہت پسند کرتے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا میں اردو شاعری اس لیے چلی ہے کیونکہ اس کو ہندو بہت پسند کرتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے نہیں چل سکتی تھی، بیکاز انڈینز، دا ہندوز، دے لو اٹ، اس وجہ سے یہ چلی۔ اب تک اب کچھ تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی ہے جب سے؟ تبدیلی بالکل آ تو سکتی ہے، ان کا شین قاف بہت خراب ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اردو شاعری کو اب بھی بہت پسند کرتے ہیں، کوئی چیز ہے جو کہ ان کے دل کو کھینچتی ہے اس کے اندر، اور اسی وجہ سے یہ وہاں چلی ہے، اور اس کو باقی رکھنے میں ابھی بھی ریختہ دیکھیے نا جو وہاں پر چلا رہے ہیں ایک آرگنائزیشن، تو یہ راجستھان کے کوئی نان مسلم ہندو ہیں جنہوں نے کہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم یہ تمام اردو شاعری کو جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھیں، اور زیادہ تر شاعری کے لیے بات کر رہے ہیں۔ پہلا جو آپ کا مجموعہ تھا وہ تھا پتھر کی زباں، 67 میں آیا تھا، پھر اس میں ایک ٹپیکل کالج کی جو لڑکی ہوتی ہے، نوعمر لڑکی، اس کی فیلنگز وغیرہ تھیں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا، بدن دریدہ جب آیا تو اس کے بعد تو بربادی ہو گئی۔ اچھا اس میں جیسے اس طرح کہ سر سرانے دو ذرا رات کی اس ریشم کو، اس میں ملفوف کسی عہد کی ایک لاش بھی ہے، اب وہ دوسرا مصرع تو بھول گئے، اس میں ملفوف کسی عہد کی ایک لاش بھی ہے، وہ پہلا مصرع انہیں یاد رہا، سر سرانے دو ذرا رات کی اس ریشم کو، تو یہ اس طرح کرا کے تو بدن دریدہ کے بارے میں ایک بہت ہی دریدہ دینی میرے خیال میں شروع ہو گئی۔ پھر آپ کا جو ہے جنرل، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت مہربان تھی، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا آپ پہ جنرل ضیاء الحق کو نازل کر دیا، تو اس کے خلاف پھر آپ نے مزاحمتی شاعری جو ہے وہ کھل کے شروع کر دی، جس میں جو ہے اپنا جرم ثابت ہے، اس نظم نے میرا خیال ہے وہ ٹریگر آن کیا، جس کی وجہ سے آپ 7 سالہ جلا وطنی آپ کو اختیار کرنی پڑی، 10 کیس بھی رجسٹر، ہاں جو بھی تھا۔ تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اپنا جرم ثابت ہے اگر ریکال کر سکیں وہ نظم اتنے عرصے بعد میں سننا چاہوں، یاد کر کے سناتی ہوں۔ دیکھیے ہوا ایسا تھا کہ چونکہ مطلب میں آواز ایک رسالہ نکالتی تھی، اس کی میں ایڈیٹر بھی تھی اور پبلشر بھی، وہ تو بند ہو گیا، تو مجھ پر نہیں، وہ بھی چل رہا تھا نا، مطلب وہ اس کی اپنی ایک داستان ہے، تو انہوں نے مجھ پر مقدمے کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر گھر کی تلاشیاں لینے اور یہ سب کچھ،
تو وہ بیان لینے کے پولیس گھر میں آئی اور گھر کی تلاشی لے رہی تھی. تو اب وہ کہہ رہے تھے اچھا اب اپنا بیان دیجیے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ شاعری کا بھی ایک بیان ہوتا ہے نا, اور یہ بھی ایک بیان ہے. تو پھر جب وہ چلا گیا وہ کس طریقے سے, تو میں نے لکھی تھی کہ کوتوال بیٹھا ہے کیا بیان دیں اس کو, جان جیسے تڑپی ہے کچھ عیاں نہ ہو پائے, وہ گزر گئی دل پر جو بیان نہ ہو پائے. پھر غصہ, لوگ بیان دیتے ہیں, ہاں لکھو کہ سب سچ ہے, سب درست الزامات, اپنا جرم ثابت ہے, جو کیا بہت کم تھا صرف یہ ندامت ہے, کاش وقت لوٹ آئے, حق ادا ہوا ہے کب, یہ کرو اضافہ اب جب تلک ہے دم میں دم, پھر وہی کریں گے ہم, ہو سکا تو کچھ بڑھ کر, پھر وہ گیت چھیڑیں گے, تیرہ زاد ہر عامر کانپ اٹھے جسے پڑھ کر, پھر وہ حرف لکھیں گے, بستہ دست ہر مظلوم جھوم اٹھے جسے گا کر. چیتڑا ہے یہ قانون, یہ ان کے آرڈیننسز کے لیے, چیتڑا ہے یہ قانون, باغیوں کے قدموں کی اس سے دھول جھاڑیں گے, آمری نحوست ہے یہ نظام احکامات, بھی چوک پھاڑیں گے, وقت آنے والا ہے احتساب ہم لیں گے, جب حساب ہم لیں گے پھر جواب دینے کو تم اگر کہاں ہوگے, خار و خس سے کمتر ہو راستے کے کنکر ہو, جس نے راہ گھیری ہے وہ تمہارا آقا ہے, ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے, تم کہ صرف نوکر ہو تم کو معاف کر دیں گے. واہ 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 واہ. اس کے بعد تو یا تو جیل ہے یا تو جلاوطنی ہے, یہ دو آپشنز ہیں, اس میں سے جو بھی چوز کرنا ہے. یہ فہمیدہ صاحبہ سوچ کم و بیش ایسا ہی لگتا ہے. خیر اب ہم تو نوجوان نہیں ہیں, لیکن یہ جو ویکیپیڈیا, اچھا میں نوجوان نہیں ہوں یہ ہیں, تو ویکیپیڈیا جو جنریشن ہے سوچ ان کی بھی انقلابی ہے, ڈائریکشن لیس ہے تھوڑا سا, ظاہر ہے افراتفری کا عالم ہے, کوئی ایسا ہے نہیں, اپنے شاعروں کی پہچان اس طرح سے ہے نہیں, کیونکہ ادبی محفلیں نہیں ہوتی, چاہے اس کے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہیں یا آپ کسی خوف کی وجہ سے کہہ لیں, یا آپ شاید لوگوں میں سننے کا حوصلہ نہیں. تو نئی نسل کے لیے کیسے ہوگا, نئے شاعر آپ کے, کیونکہ آپ ظاہر ہے اس حلقے پہ موو بھی کرتی ہیں, تو کیا نئے شاعر آ رہے ہیں جو آپ سے مطلب گائیڈنس بھی لیتے ہیں اور ایسی اچھی چیزیں کہہ رہے ہیں جو کہیں مطلب ظاہر ادبی محفلیں ہو رہی ہیں اور کہیں جا رہی ہیں؟ بھئی دیکھیے ایسا ہے کہ جیسے کہ میں نے کوئی حلقہ مریدان تو بنایا ہوا ہے نہیں, لوگ پڑھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے بعض جگہ جیسے کہ واقعی میں جو میں نے لکھا اس کا کچھ مجھے ایک جھلک سی نظر بھی آتی ہے کبھی, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن لوگ اپنی اپنی طرح سے بھی لکھ رہے ہیں, اور میرے خیال میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتی ہوں کسی کا, کیونکہ جس کا میں نہ لے سکی تو پھر وہ بہت ناراض ہو جائے گا اور آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے, تو لہٰذا لیکن یہ کہ بالکل اچھا لکھنے والے آ رہے ہیں, اور یہ بڑی حیرت کی بھی بات ہے. جیسے کہ بعض وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا انحطاط ہے, ادبی انحطاط بالکل کیوں نہیں ہے, بالکل ادبی انحطاط ہے. جو ویلیوز, انسانی اقدار جو کہ اردو ادب کا ایک طرح امتیاز تھیں سمجھیے کہ, تو وہ غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں نا, لیکن ان کی جگہ نئی چیز کوئی ایسی آ نہیں رہی ہے, لیکن پھر بھی کچھ ہے, پھر بھی بالکل ہے, اور دنیا کے ادب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں ہمیں نظر آتے ہیں. بہت اچھے ادیب کسی زمانے میں بھی بہت ہی درجنوں کے افراد میں نہیں گھومتے پھرتے ہوتے, کوئی بہت بڑا ادیب پیدا, لیکن جنرلی اتنا برا نہیں ہے, بلکہ میں تو سوچتا ہوں اچھی بات ہے. بریک لینی ہے, اور ویسے اور جو آپ ابھی نام آن ایئر نہیں لینا چاہ رہی تھی تو وہ آپ ہمیں بریک میں بتا دیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جائے گی. ویلکم بیک. خوش نصیبی ہے فہمیدہ ریاض صاحبہ ساتھ ہے, بہت سے سوالات ہیں اور پتہ نہیں اس نشست میں کتنی تشنگی رہ جائے گی یا سب کچھ ہم پوچھ لیں گے, یہی وہ کرتے. اچھا نئی, ایک تو یہ آپ نے بتا دیا کہ نئے لوگ آ بھی رہے ہیں,
یہ جو انحطاط ہے آپ کو لگتا ہے صرف ہمارے ملک میں ہے یا یہ گلوبلی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ بالکل ادب کی ایک شکل بدل گئی ہے, لوگ فاسٹ ہو گئے ہیں, اب یہ اسمارٹ فونز آ گئے ہیں, اس میں وہ گوگل کر کے اپنی پسند کا کوئی بھی شعر دیکھ لیتے ہیں, یا تو یہ سوچ جو ہے یہ ویکیپیڈیا سے جو ہے نا وہ پوری آپ کی معلومات تمہارا پرنٹ آؤٹ ہے. یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب ہم کہیں پاکستانی ادب تو وہ تو صرف اردو نہیں, اب جو میں پڑھ سکتی ہوں, میں پنجابی پڑھ لیتی ہوں لیکن اتنا بول نہیں سکتی, لیکن سندھی سے میں پوری طرح واقف ہوں. تو سندھی ادب کے اندر اچھے رائٹرز ہیں جیسے کہ امر سندھو بہت ہی اچھا لکھنے والی ہے, اس طرح سے ایک آدھ اور بھی ہیں تو یہ آپ کو نظر آتے ہیں. عالمی سطح پر بھی یہی ہے. اچھا, عالمی سطح پر کوشش تو میں کرتی رہتی ہوں باہر کا بھی ادب پڑھتے رہنے کی, تو وہاں پر میں نہیں سمجھتی کہ اس کا جو ہے سوشل میڈیا کا کوئی اتنا خراب اثر پڑا ہے. اثر تو بے شک ہے, یعنی آپ کو اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے ہمارے جو گلوبل لٹریچر ہے اس کے اندر, اس کا ذکر نظر آتا ہے, وہ بعض دفعہ ایک اہم کردار بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن کتاب تو پھر کتاب ہے اور وہ بالکل اچھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اچھی شاعری بھی. بلکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ لکھا بھی تھا اپنے ایف بی پیج پر کہ دیکھیے یہ جو ڈفی ہیں, کیا نام ہے ان کا, اینا ڈفی, جو کہ پوئٹ لوریٹ ہیں انگلینڈ کی اس وقت, بہت اچھی شاعر. ان کی ایک دو نظموں کو میں نے ترجمہ کیا اردو میں, ان کی نظمیں پڑھتے ہوئے مجھے بالکل ایسا نہیں لگا, کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی, یعنی انہی موضوعات پر لکھا, اور بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں. موضوعات بھی وہ تھے جن پر کہ جیسے کہ کوئی پاکستانی شاعر لکھ سکتا ہے, تو یہ تو وہ ہیں. اور اس کے علاوہ یونیورسلٹی جو ہوتی ہے نا, جو ایک یونیورسلٹی وہ بالکل موجود ہے وہاں پر. اور یہ میں نے آپ کو ایک برٹش شاعرہ کا بتایا, لیکن دوسرے جو ہیں آپ دیکھیے کہ یہ جو امریکن پوئٹس ہیں, تو جب عراق پر حملہ کیا تھا انہوں نے, امریکہ نے, تو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ذرا سے کہنے پر کوئی 122 امریکن شعراء نے اس کے خلاف نظمیں لکھی. تو آپ بتائیے, بالکل ایکٹیویزم پولیٹیکل بھی ہے, پر یہ کہ وہ بالکل کیوں نہیں ہے, وہ بھی تو وٹمن کے وارث ہیں اور اچھے ادب کے وارث. اچھا, ہم ایک میں سوال تھا جس سے ابھی آپ بات کری تھی کہ پاکستانی ادب کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ ہم صرف اردو کی بات نہیں کر رہے, ہم سندھی کی بات کر رہے ہیں, بلوچی, پنجابی, پشتو, بالکل انگریزی جی ہماری ایک کلونیل لیگسی ہے. ٹھیک ہے جی, اور بہت پاکستانی مصنف ہیں انگریزی میں لکھتے ہیں, کاملہ شمسی ہو گئے, محمد حنیف ہو گئے, بہت اور ہو گئے, لیکن اس پر اکثر تنقید بھی کی جاتی ہے. بہت لوگ, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ آپ غیر زبان میں لکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ فضول سی مجھے تو بات لگتی ہے, یعنی کہ یو جسٹ فیل جیلس ود دیم. اس کے علاوہ اور کیا ہے, دیکھیے ایک کلاس بچوں کی ایسی ہے جو کہ واقعی میں اردو یا پنجابی میں نہیں لکھ سکتی, سندھی میں پوری طریقے سے اپنا اظہار وہ نہیں کر سکتی ہے, تو انہوں نے انگریزی کا اس کے لیے انتخاب کیا ہے اپنے لیے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم برا منائیں, کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ وہ تو پھر ان کی دنیا میں شہرت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مجبوری ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کا زیادہ ٹرانسلیٹ کوئی کرے, جو کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مقامی زبانوں میں لکھا گیا ہے اب تک, وہ جو موجودہ انگریزی میں لکھنے والے ہیں ان سے بہت زیادہ اچھا لکھا گیا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ کہ وہ دوسروں تک نہیں پہنچا ہے پراپر طریقے سے, کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکا ہے. یہ میں نے انڈیا میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ بہت ہی ریزنٹفل فیل کرتے ہیں اپنے انگریزی رائٹرز کے لیے, یہ ہمیں سیکنڈ کلاس سمجھا جا رہا ہے. بھئی سیکنڈ کلاس کی ایسی بات نہیں ہے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹرانسلیشن اردو میں ہونا چاہیے. جو ہمارے رائٹرز ہیں جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں اور جو اپنے سامنے ایک بین الاقوامی اسٹینڈرڈز کے ساتھ لکھتے ہیں, تو ان کا ٹرانسلیشن اردو میں ہونا اچھا رہے گا. لیکن وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے اور ہم بھی اس طرف. یہ بڑی افسوس کی بات ہے استاد مبشر بھی کہ اگر آپ انٹرنیشنل لٹریچر دیکھیں تو اکثر میں دیکھیں گے کہ جاپانیز آتھر ہیں, جاپانیز میں لکھ رہے ہیں,
लेकिन बाकायदा उनका तर्जुमा होगा इंग्लिश में और वो एज अ कोर्स मटेरियल इन वर्ल्ड लिटरेचर क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाए जाएंगे। अफ्रीकन ऑथर्स हैं, साउथ अमेरिकन ऑथर्स हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमारे यहाँ ऐसा हमने कुछ होते हुए देखा नहीं है। नहीं, एक्चुअली मेरा ख्याल है, सही कि गलत, साउथ एशियन ज़बानें जो हैं ना उनका तर्जुमा बहुत मुश्किल है। जापानी का तर्जुमा तो आसान नहीं है। मुझे तो हमें इल्म नहीं कि जापानी का तर्जुमा शायद आसान हो, और जापान की अहमियत एक दूसरी तरह की रही है। साउथ एशियन ज़बानों का शायरी का तो बेइंतहा ही मुश्किल है ना, लेकिन नस्र का भी, क्योंकि हमारा एम्फसिस जो है हमारी ज़बानों का वो टर्न ऑफ द फ्रेज पर बहुत ज़्यादा रहता है ना। हम जो है वो मुहावरा में मुहावरे के ऊपर, और इसकी दाद बहुत हम लोग एक दूसरे को देते हैं कि किस तरह से कह दिया। हालांकि अंग्रेजी में इसका काउंटर ट्रेंड है, मतलब ख़ासतौर पे ये जॉर्ज ऑरवेल से लेके कि मुहावरों का इस्तेमाल ना करो, जो हकीकत है उसको साफ और आम अल्फाज में बयान करो। लेकिन हमारा ये यकीन हमारे यहाँ उल्टा है। हमारा ये यकीन है कि मुहावरे हो या इस्तारा हो, वो हकीकत का ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन उसको देती है, देखिए ना। तो ये एक बुनियाद हो सकती है इसकी। अच्छा, ये आपका एक फेज़ है तर्जुमे का जी, कि जिसमें आपने उर्दू आपकी ज़बान है, सिंधी आपने सीखी, फ़ारसी आपकी ज़बान है, रूमी, अत्तार, फ़र्रुख़ज़ाद, नजीब महफूज, भिटाई, अयाज़, जो भी मिला आपने तर्जुमा किया। तो ये तर्जुमा आपने हम लोगों के लिए किया या खुद के लिए किया? देखो, जो कुछ भी मैं लिखती हूँ वैसतुल्लाह, तो वो भी तो मैं तुम लोगों के लिए लिखती हूँ या अपने लिए लिखती हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान बेसिकली ये एक मिस्ट्री है, आदमी क्यों लिखता है। फैज़ साहब से किसी ने पूछा था कि भाई आप क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो यही बात है, मेरे दोनों ही के लिए होता है ना। अगर देखिए जिस तरह से कि जंगल में ये एक अशकाल कहते हैं ना, यानी कि एक प्रॉब्लम फिलोसॉफिकल, अगर जंगल में पेड़ गिरा जी तो आवाज़ हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आवाज़ तो वो चीज़ है जो कि इंसानी कान से टकराए और तब वो बनती है ना आवाज़, है ना। इसी तरह से जो है हम जो लिखते हैं, जब तक कि उसको कोई पढ़ने वाला ना हो तो उसका वजूद है भी कि नहीं है तर्जुमा, यानी कि आप यू डोंट नो। अच्छा, तराजुम जो है वो क्यों? अच्छा, तराजुम पे एक मिनट रुक जाइए। तराजुम को 4 सेकंड में मुझे आपसे बात करनी है, और पहला सवाल मैं करूंगा, अब आपको नहीं आप कर ले, आपको किसने रोका? अभी तक आप रोक सकते हैं। तो तर्जुमा सॉरी, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू। इसलिए आपसे सवाल नहीं करने देते। वेलकम बैक। हमारे साथ दी फहमीदा रियाज मौजूद हैं। आप इस उम्र में जाके आपको रूमी से इश्क हो गया, ठीक है, आपने उसकी जो गज़लें मिली और जो मसनवी थी आप लग गई, और आपने जो है तर्जुमे पे तर्जुमा जो है शुरू कर दिया। अब मसला ये कि हम लोग जैसे लोग हैं या हमारे बाद की नस्ल है, उसके ऊपर चार्ज ये है कि वो तो अपनी किताबें नहीं पढ़ते, चे जाएंगे कि बाहर की किताबें, और इतने लतीफ़ चीज़ें जो हैं वो उन्हें आप उस तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। तो एक तो ये बताइए कि ये अफेयर शुरू होने की वजूहात क्या थी, और दूसरे ये है कि इससे आपके अलावा हमें क्या फ़ायदा होगा? अव्वल तो ये कि ये इस उम्र में जाकर मुझे रूमी से इश्क नहीं हुआ है, बल्कि इसको 2-3 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंसेस बीच में आया होगा। तो खैर, अब दूसरी बात ये है कि देखो, जो मैंने किया, या जब आप कुछ लिखते हैं तो आप ये तो नहीं मतलब बनिए की तरह बैठ के नाप तोल रहे होते हैं कि इससे किसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। मेरे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो हुआ। ये जो मेरी था, ये खाना आबो गिल, जो कि दीवाने शम्स तबरीज़ की गज़लों के एक छोटे से सिलेक्शन का तर्जुमा था, वो बहुत ही अच्छी तरह बिकी। उसके 2-3 एडिशंस आ चुके हैं, बल्कि और भी आते, लेकिन जो हमारे पब्लिशर हैं वो खुद ही एक अदीब किस्म के आदमी हैं, और वो लोग मार्केटिंग तो जानते नहीं हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से अगर आप उनको पढ़ सकें
آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے زبردست لوگ تھے اور کتنی انہوں نے پیاری باتیں کہی. اور میں وہ ترجمہ کرتی ہوں جو کہ مجھے خود بہت ایکسائٹ کرتا ہے, کیونکہ میں اس کو فوراً ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں. اور رومی کے لیے تو میں نے بالکل یہ لکھا بھی تھا کہ میں اس کو منقلبات کہتی ہوں ترجمے کے بدلے, کہ یہ بالکل ایک بارش کی طرح برسیں, اور میں نے ان کو جو ہے وہ ایک دن میں 3 4 غزلیں ایسی ٹرانسلیٹ کرتی چلے جاؤ, ایفرٹلیسلی کی ہیں. اس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں اور شاعروں کے ساتھ. ویسے رومی سوشل میڈیا جنریشن کے بھی بہت بڑے میں اسی لیے کہنے لگا تھا کہ آپ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کیا چیز آپ کو فیسینیٹ کی, تاکہ تھوڑا سا وہ بھی اگر مائل ہونا چاہیں تو کیا رومی میں کیا ہے. ہاں میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں, یہ بتانا بڑا مشکل ہے. اور رومی کہتے ہیں کہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے, بتایا نہیں جا سکتا. یہ ان کا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے حقیقت اولا کے لیے, کہ آپ اس کو ایک نقطے تک تو آپ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اور پھر آپ اس کو محسوس. رومی نے اس کائنات کی تفہیم کی ہے, خدا کی تفہیم کی ہے, انسان کی تفہیم کی ہے, اور وہ اتنی آپ کو آج بھی درست لگتی ہے جس طریقے سے وہ بتاتے ہیں. ایٹرنل. مجھے جو سب سے بڑی بات, اچھی بات, میں نے پہلے مثنوی پڑھنی شروع کی تھی, تو وہ مجھ سے پڑھی نہیں گئی تھی, کیونکہ اس میں مجھے یہ لومڑی اور خرگوشوں کی کہانیاں, میں نے کہا وہ یہ کیا, یہ میں نہیں پڑھتی, تو میں اس میں داخل نہیں ہو سکی تھی. پھر میں نے یہ پڑھا دیوان شمس تبریز, محبت کی, وہ محبت جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے, اور اس محبت سے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ وہ خود بشنو ازنے چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند, اس کے اندر جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئے کی آواز ہے, اب دیکھیے نئے کی آواز کو وہ ایک سائنٹیفکلی لیتے ہیں بالکل, یعنی کہ یہ تو ایک ہوا کا ارتعاش ہے بھائی, یہ ہوا کا ارتعاش ہے, یہ تمہارے اندر کیا کر رہے ہیں, تمہارے دل پر کیا. تو کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی اپنے سارے جو کنسیٹ ہے وہ پارا ہو جاتا ہے, آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایک برہنہ ہو جاتے ہیں, آپ اپنی بے بسی دیکھتے ہیں. اچھا, عبید اللہ علیم کا ایک شعر ہے, سنتا نہیں ہے اب کوئی, پڑھتا نہیں ہے اب کوئی, حرف جگا لیا تو کیا, شعر سنا لیا تو کیا. کیا کہتی ہیں آپ؟ اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرے سوچنے کا یہ نہ کبھی انداز ہوا اور نہ ہو سکتا ہے کہ اب میں تم لوگوں کے پاس بیٹھی ہوں, اب میں یہاں سے نکل کے کہوں اچھا میں چلی گئی اس پروگرام میں, چلی گئی تو کیا, فہمیدہ صاحبہ ہماری I enjoy every minute of it, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی تو سچ ہے. If it's worth doing, it's worth doing well. It is everything that you do is worth doing well, and everything has a result to it, اور اس کا کچھ بھلا ہے. تو یہ جو چیزیں نا کہ اچھا ہم نے کر لیا تو کیا, تو یہ جو ہے یہ ایک فضول کا رویہ مجھے لگتا ہے, اور ایسا ہے نہیں. ایک چھوٹی سی ہماری مشکل آسان کر دیں. جب طالب علمی کے زمانے میں ہم آتے ہیں, چاہے میٹرک میں ہوں, چاہے گریجویشن میں ہوں, چاہے یونیورسٹی میں ہوں, تو ہمیں ہمیشہ اساتذہ پھنسا دیتے ہیں کہ عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے. تو نہ ہم عشق حقیقی کر پاتے ہیں, نہ ہی عشق مجازی کر پاتے ہیں. تو کیا لنک ہے, کیا لنک ہے بھی, یا یہ ہمارے اساتذہ ہمارے نمبروں کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں؟ حقیقی وہی ہے دراصل جو عشق مجازی ہے. جیسے کہ رومی کہتے ہیں کہ مر زبان مشتری جز گوشت نیست. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی راگ کا اثر تو روح پر ہو رہا ہے, لیکن اس کو سننے والا تو کان ہے, کان جو ایک میٹر ہے, اور آپ کے یہاں پہ لگا ہوا ہے ایک عجیب سی چیز. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کان ہے, کان کے سوائے نہیں سن سکتے ہیں. تو جو مجازی عشق کے بغیر وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک آدمی میں نظر آتا ہے. آپ دیکھیے نا رسول اللہ سے محبت لوگ کرتے ہیں, تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ تو ایک آدمی ہے نا. اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے آدمی سے جب محبت کرتے ہیں تو آپ
خدا کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. جب رومی کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں. آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. لیکن اب لیٹ ہو گیا. لیٹ ہو گیا. بہرحال نہیں, کبھی لیٹ نہیں ہوتا. رومی کے جو محبوب تھے وہ تو 60 سال کے تھے, اور رومی چلیں ابھی بھی امید کا ہے یار ہمارے لیے بڑی ڈسکریجنگ بات ہے. اچھا, تو بہرحال آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بلا تو لیا, اب آپ کو رکھیں کہاں اور آپ سے باتیں کتنی کریں, یہ ہمیشہ پرابلم رہے گا ہمارا. مگر میں تم سے خود باتیں کرنا چاہتی ہوں. تو تمہیں یہ پروگرام کرنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ بریک کے بعد پروگرام ختم کر لیں, اس کے بعد کافی پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جناب آج اتنا ہی. فہمیدہ ریاض صاحبہ کو اب ہم کتنا سمیٹیں, مثلا سمندر کو, پانی کو آپ کتنا کوزے میں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ یہی پرابلم درپیش ہے. پروگرام کہیں نہ کہیں تو کٹ آف لائن آتی ہے, سو یہاں ہم کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آئندہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. اجازت دیجیے فی الحال, خدا حافظ.